أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اسے گھڑ لائے، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے، اور تفصیل ہے الکتاب کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ سورہ یونس کی 37 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا جو کفار اور مشرکین اور منکرین اس قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، تو اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کلام گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ یہ وہی کلام ہے کہ جو اس سے پہلے جو آسمانی کلام نازل ہوا تھا اسی کا نازل شدہ کلام ہے۔ یہ بھی اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی اس کا نازل کرنے والی جو ہستی تھی وہی ہستی اس کلام کو بھی نازل فرمائی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے وتفصیل الکتاب، یعنی اس میں ہر قسم کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، حلال و حرام اور جائز اور ناجائز اور دیگر کاموں کے سلسلے میں، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے ان تمام آسمانی کتابوں کی جو پچھلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ یعنی یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے اور وہی ہستی کا کلام ہے جس نے اس سے پہلے بھی دیگر کتابوں کو نازل فرمایا تھا، اور ان کتابوں کی تصدیق یہ کلام کرتا ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کلام کے تعلق سے سورہ شعراء 19ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا بے شک یہ رب العالمین دو جہاں کے مالک، کائنات کے مالک کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، سارے جہاں کے مالک کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، فرمایا اس کو کون لے کر آیا ہے؟ جبرائیل امین جو امانتدار فرشتہ ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہو جائیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور یہ صاف اور واضح عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، فرمایا اور اس کا تذکرہ دیگر ساری پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ایک اس کلام کو نازل کر دیا گیا، بلکہ اس سے پہلے جتنے آسمانی کتابیں آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک ایسا کلام ہم نازل فرمانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِیل، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہوئی کہ اس قرآن کی حقانیت کے بارے میں علماء بنی اسرائیل بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں؟ یعنی جو بنی اسرائیل کے جو جاننے والے جو لوگ تھے، جو علماء تھے، ان کو اس کتاب کے بارے میں معلوم تھا، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس جو کتاب آئی تھی اس کتاب میں اس کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں سورہ شعراء 19ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہے کہ اس کتاب کے تعلق سے کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اور پھر اس کے مضامین اور اس کے موضوعات پر اگر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو پتہ چل سکتا ہے کہ اس میں پچھلی جو قومیں گزر چکی ہیں وہ قوموں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے اور پھر انہوں نے کیا کام کیے،
کس طریقے سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، تو پھر ان کا حال کیا ہوا، وہ سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے من معین بیان فرما دیا ہے۔ اس میں ان کے سارے واقعات، انہوں نے مختلف انبیاء کرام کے جو قوموں کے واقعات تھے اس کو بیان فرمایا گیا۔ اس میں مختلف خبریں دی گئی ہیں اور دیگر موضوعات پہ بات کی گئی ہے، اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات جو پیشین گوئیاں ہیں اس کے بارے میں اس قرآن بتاتا ہے، اور ایسی کئی ایک پیشین گوئیاں جو قرآن کرتا ہے وہ آج ثابت ہو چکی ہے، بالکل حق ہے، وہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور انسانی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ ساری باتیں رکھ دی ہیں جو انسان کے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کردار کیسے ہونے چاہیے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، دیگر سارے لوگوں کے حقوق کیا بنتے ہیں، اس کی عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، اس کے عقائد کیا ہونے چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں اس میں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ ایک مکمل ضابطِ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں سکھلا دیا گیا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا سلیقہ اس میں بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ اگر انسانی کلام ہوتا تو یہ ساری باتیں اس میں نہیں آتی۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں کہ ہم نے جو کلام نازل کیا ہے یقیناً اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی چرچا ہے، پھر کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے تمہارے لیے نازل فرمائی ہے، اور یہ کتاب کو تم چھوڑ بیٹھے ہو اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها فرمایا سورہ محمد 26ویں پارے میں، کیا لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا اس کلام میں؟ افلا یتدبرون القرآن، تدبر نہیں کیا، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا فرمایا سورہ نساء 5ویں پارے میں، اسی کو یعنی الگ انداز میں، کیا لوگوں نے اس پر تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا؟ اور اگر کرتے تو سمجھ جاتے، یہ شک ان کو نہیں ہوتا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، بلکہ یہ بات سمجھ میں آتی کہ اگر یہ کلام الہی نہیں ہوتا، کسی انسانی کلام ہوتا تو پھر اس میں بے حد و حساب اختلافات ہوتے۔ اس میں ایسا نہیں ہے، کوئی ایک آیت دوسری آیت کی ضد یہاں پر نہیں ہے۔ جو آیتیں ایک آیت میں کوئی مضمون آتا ہے تو اس کی تائید دیگر آیتیں کرتی ہیں، یعنی قرآن کو بہترین سمجھانے کا طریقہ بھی یہی کلام سکھاتا ہے کہ ایک آیت کو دوسری آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے، تضاد بیانی نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے اگر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نساء میں کہ اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا، اللہ کا کلام نہیں ہوتا، تو اس میں اختلافات بہت سے ہوتے۔ یہ کلام اللہ ہی کا ہے، وہ جو علیم اور خبیر ہے اس کا کلام ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے اور جو سب کچھ خبر رکھنے والا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور اسی آیت کے آخری حصے میں جو بتایا گیا ہے کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کلام غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک کرنا بے جا ہے اور فضول ہے۔ ایسی ہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شروعات میں سورہ بقرہ کی بالکل پہلی آیت میں بھی یہی کہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو شک و شبہ نہیں ہے کا جو تذکرہ آیا ہے بار بار آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں بار بار اس جملے کو دہرا کر لوگوں پر یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ کتاب انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کلام الہی ہے، یہ انسانی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگوں کی رہنمائی کریں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو شک و شبہ نہیں ہے کہ جو بات ہے اگر آپ ذرا سا غور کریں اس پر تو معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب، چاہے وہ کتنا بڑا آتھر ہو، کتنا مشہور آتھر ہو، اس کے باوجود اگر وہ جب کتاب لکھنا شروع کرتا ہے تو لکھنے کے بعد اس کو یہ بات لکھنی پڑتی ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کسی کو مل جائے تو آپ ہم کو اس کی اطلاع دیجئے تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت ہی میں یہ بات
کرتے ہوئے یہ چیلنج کر دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی اس کی تصحیح نہیں کر سکتا، کوئی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، یہ اصلاح کے قابل کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک لفظ بھی نیچے سے اوپر نہیں کیا جا سکتا، زیر و زبر کو جو ہے بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ لا ریب فی لا ریب فی کہہ رہے ہیں۔ کوئی دنیا کی کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا آتھر بھی ہو، تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہ کتاب بالکل صحیح ہے، میں نے جو لکھا ہے وہ بالکل آخری بات ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کتنی ایسی تھیوریز آئی ہیں دنیا میں، اس کو بعد کے آنے والوں نے جو غلط ثابت کر دیا اور وہ کتابیں بیکار ہو گئی، جیسی کی ویسی رہ گئی۔ لیکن یہ کتاب 1430 سال سے جو ہے بالکل ایسی ہے، اس میں ایک بھی لفظ کی تبدیل نہیں ہوئی، نہ اس میں کوئی اس کی گنجائش ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے موسٹ ماڈرن بنایا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو ان کی ضروریات ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب کلام الہی ہے، اس کو انسانی کلام مت سمجھو۔ انسانی کلام اگر ہوتا ہے تو اس میں ہزاروں غلطیاں ہوتی اور اس میں تضاد بیانی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ کلام الہی اور کلام انسانی میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ایسا ہی جوہری فرق ہے جیسا کہ خدائی تخلیق اور انسانی تخلیق میں پایا جاتا ہے، اور جس طرح انسان خدا کی طرح کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کے کلام کی طرح کوئی کلام لا کر نہیں بنا سکتا۔ یہ خصوصیت خدا کے اصل کلام کی ہے جو عربی میں ہے، رہا ترجمہ تو وہ صرف مفہوم کی ادائیگی ہے، اور وہ بھی انسانی بساط کے اندر۔ اس لیے قرآن کے ترجموں سے کلام الہی کی اس خصوصیت کا بس اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل کلام تو عربی زبان میں کلام ہے، جس کو بالکل ویسا ہی پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ کلام اصل جو آیا ہے وہ عربی متن میں آیا ہے، اور عربی متن میں پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کوئی نیا مذہب نہیں ہے لے کر آیا ہے، بلکہ یہ وہی دین ہے اور وہی تعلیمات ہے جو اس سے پہلے دیگر انبیاء کرام کو دے کر بھیجا گیا تھا، جو پہلے سے آئی ہوئی آسمانی کتابوں میں توراۃ اور انجیل میں موجود ہے۔ اس میں دونوں کا تقابلی مطالعہ اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی اگر کریں تو بتائے گا یہ بات کہ قرآن کا چشمہ سر چشمہ بھی وہی ہے جو اس سے پہلے دیگر کتابوں کا سر چشمہ تھا، جہاں سے دیگر کتابوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وہیں سے اس کتاب کو بھی بھیجا ہے۔ الکتاب سے مراد وہ تمام آسمانی کتابیں ہیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ قرآن نے ان تمام کتابوں کی تعلیمات کو نہ صرف اپنے اندر سمیٹ لیا ہے بلکہ پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پیش کر دیا ہے۔ گویا قرآن ایک ہی سلسلے ہدایت کی تکمیل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسانی تصنیف نہیں ہے، یعنی یہ قرآن بالکل ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ہے، وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابوں کو بھی بھیجا تھا۔ الکتاب، یہ کتاب میں جو ہے چونکہ یہ آخری کتاب ہے، اس لیے ان ساری کتابوں کا جو ہے خلاصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں رکھ دیا ہے، تو اب مزید کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی تھی وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اس میں تحریفات ہو چکی ہیں، تحریفات کی وجہ سے اب وہ اس لائق نہیں رہی کہ اس کو پڑھا جائے۔ اب پڑھنا ہے تو صرف قرآن ہی کو پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر 14ویں پارے میں کہ اس کو نازل کرنے والے بے شک ہم ہی ہیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ تو اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے، اس لیے اب اس کلام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے الفاظ میں ہاں، اس کے معنی و مطلب میں، اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کے سلسلے میں لوگ شرارت کر سکتے ہیں، شرنگیزیاں کر سکتے ہیں، جو شروع سے کرتے آئے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے صدبات کے لیے ہمیشہ سے جو ہے اہل حق کی ایک جماعت ہر مقام اور ہر خطے میں بنا کر رکھ دی ہے جو ان کی مخالفت کرتی رہے گی، اور اللہ کے کلام کو اس کی صحیح مرضی اور منشا کے مطابق لوگوں کو سمجھاتی رہے گی۔ تو اس کلام کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ساری تفصیلات موجود ہے جو ایک انسان کی ضرورت ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے؟ کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے چیلنج کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی دیگر مقامات پر بھی، سورہ بقرہ میں بھی
یہی چیلنج کیا گیا تھا کہ تم جب اس کتاب کو مانتے نہیں اور یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا گیا تھا وہاں پر بھی، سورہ بقرہ میں بھی، اور یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے سارے دلائل دینے کے باوجود، اتنے حقائق اور وضاحتیں تمہارے سامنے پیش کر دینے کے باوجود بھی اگر تم وہی بات کہتے جا رہے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے طور پر گھڑ کر بنا لیا ہے، تو ٹھیک ہے تم بھی ایک انسان ہو جیسے وہ انسان ہے، اور تمہاری زبان بھی عربی زبان ہے، وہ تو تنہا تھے، تم تنہا نہیں ہو، بلکہ تمہارے ساتھ تمہارے سارے ہمنوا ہیں، تم جن جن کو چاہتے ہو ان کو بلا لو، سارے فصحا و بلاغا، دنیا بھر کے، نہ صرف عرب کے بلکہ دنیا بھر کے اہل علم اور اہل قلم کو بلا لو، اور ان کی مدد سے تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لا کر دکھا دو۔ یہ چیلنج دیا گیا تھا اس وقت، اور یہ چیلنج ابھی تک باقی ہے، اور یہ چیلنج انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی سچائی اور اس کی حقانیت کے بارے میں جو چیلنج دیا تھا، وہ کام آج تک کوئی نہیں کر سکا، کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس جیسا کلام بنا سکے۔ کلام بنانے کی کوشش کی لوگوں نے، لیکن وہ کلام اس جیسا کلام بن ہی نہیں سکا، وہ انتہائی احمقانہ کلام بنا کر لاتے جاتے اور خود اپنے آپ اس کو پھاڑتے جاتے کہ یہ کلام اس جیسا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی سچائی کو یہ چیلنج کے طور پر بتا دیا ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو لاؤ جا کر اس جیسا کلام بنا کر لا لو، اور سارے اپنے ہمنوا اور اپنے دوستوں، اپنے مددگاروں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو بلا لو، اور بلا کر اس کلام جیسا بنا کر لا لو، تو پھر ہم یہ بات کو مان لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔